قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ میں کوئی لمبی دلیل نہیں دوں گی، صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ خود سوچنا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو وہاں کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر دو قبریں تھی، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ، حضور زمین پر کھڑے تھے یا آسمان پر کھڑے تھے؟ حضور زمین پر کھڑے تھے نا، اور اللہ نے حضور کو یہ بھی علم دیا کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایک کو تو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، مطلب پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ چغل خوری کرتا تھا، یعنی غیبت کرتا تھا، اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو عذاب اس میں ہی ہوتا ہے نا جس میں ہم دفن ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے میرے حضور کی۔ آپ نے خود فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ تو پھر میرے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، جاؤ اور سامنے جو حضور کی شاخیں ہیں ان کو توڑ کے لاؤ۔ صحابہ گئے، حضور کی شاخائیں توڑ کے لائے۔ حضور نے ان شاخاؤں کو دونوں قبر کے اوپر لگا دیا اور بولا کہ جب تک یہ تازہ ہے اور یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، کیونکہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، شاید ان قبر میں سو رہے بندوں کو آسانی ہو جائے، یعنی ان کی قبر میں ان کے عذاب میں آسانی ہو جائے۔ لیکن جو یہ ہماری قوم ہے نا، اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ ہماری قوم کے مسلمان سبھی قبروں پر پھول لگاتے ہیں، پھول بچھاتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے حضور کو تو علم تھا کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اسی لیے میرے نبی نے حضور کی شاخائیں لگائی۔ کہ آپ لوگوں کو پتا ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جو سبھی قبر پر پھول لگائے جاتے ہیں، بچھائے جاتے ہیں تاکہ ان کی عذاب میں جو ہے وہ کمی ہو جائے۔ دیکھیے، علم غیب ہم انسانوں کو نہیں ہے، اسی لیے غلط عقیدہ نہ رکھے، بچے ان حرکتوں سے، اور اس فانی دنیا میں رہ کر نا آخرت بہتر بنا، کیونکہ قبر کا جو عذاب ہے نا وہ بہت سخت ہے۔ وہاں ہم اکیلے ہی رہیں گے، ہمیں اکیلے ہی جانا ہے اس کے اندر۔ ہمارے اعمال اور نماز کی جو روشنی ہے وہی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور پلیز میری سبھی مسلم سے جو میری ریکویسٹ ہے کہ اسلامک ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ سبھی انسان جو ہے وہ شرک اور بدعت اور گناہوں سے محفوظ ہو سکے۔ آج کے ٹائم میں ہم سبھی مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو ابھی تک اسلام کی بہت ساری باتیں پتہ بھی نہیں ہیں۔ تو اگر ہمارے شیئر کرنے سے اگر کسی مسلم کو اگر کوئی حدیث پتہ چل جائے اچھی سی، اگر اس پہ وہ عمل کر لے تو اس کا